اب یہاں پہ او آئی سی کا 48 سیشن ہو رہا ہے سی ایف ایم کا، اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو بھارت نے بڑا زبردست طریقے سے کو انسائٹ کیا تاکہ دنیا کو بتائیے کہ یہ او آئی سی تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں تو حالات سارے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہاں پہ تو او آئی سی کا اتنا امپورٹنٹ ممبر کنٹری کس کے جو ہیں، اتنے انویسٹرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور پھر ہانگ کانگ سے بھی کچھ انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے اپنے رشتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، ان کے اپنے رشتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ۔ ہم انڈیا سینٹرک ہیں۔ یمن کے جو وہاں پر مسلمان ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں او آئی سی میں، لیکن انہوں نے کس کی بات نہیں کی؟ اسلاموفوبیا کی بات کر کے جو چائنا کے ویگر مسلمز ہیں ان کی بات نہیں کی۔ کیوں؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اب یو اے ای اور اس قسم کے جو ممالک ہیں وہ تو اور بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے ساتھ قائم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کاروبار۔ دیکھیں، اللہ کے فضل سے یہ بڑی ایک ناکام ایک انسٹیٹیوشن ہے او آئی سی، بہت ناکام ہے۔ تمہارا آج ایک ڈیلیگیشن کشمیر میں ہے یو اے ای کا، بتا رہا ہے کشمیریوں کو، کیا بتا رہا ہے؟ سعودی عربیہ جو کہ ہیڈ آف او آئی سی ہے، ان کی تنقید ہی کر رہے ہیں نا آپ، کہ آپ لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر آپ ان کے پاس پیسے لینے چلے جاتے ہیں، بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی اور وقت نہیں ملا یہ بات انڈیا کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانا؟ صرف وہی وقت تمہیں ملا۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ او آئی سی کی ناکام کانفرنس میں عمران خان کی بوکھلاہٹ صاف طور پر سامنے آ گئی۔ یہاں بھی عمران خان نے کشمیر کا راگ الاپا، لیکن جس وقت عمران خان کشمیر کا راگ الاپ رہا تھا اسی وقت سعودی عرب، یو اے ای اور ہانگ کانگ کشمیر میں بھاری نویش کی کاریہ یوجنا تیار کر رہے تھے۔ عمران خان کی مایوسی اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جس وقت اس نے کہا کہ ہم 1.5 ارب مسلمان کسی بھی مدعے کو سلجھانے میں ناکامیاب رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ عمران خان اوئیگر مسلمانوں پر کیوں نہیں بولتا، اوئیگر مسلمانوں پر آ کر عمران خان کی زبان بند کیوں ہو جاتی ہے۔ سوتروں کے مطابق بھارت نے نویش کے لیے آئی ودیشی کمپنیوں کے لیے 2000 ایکڑ زمین مہیا کروائی ہے۔ جس سمے چین کے ودیش منتری او آئی سی بیٹھک میں موجود تھے، اسی سمے ہانگ کانگ کا پرتنیدھی منڈل کشمیر میں بڑے نویش کی تیاریاں کر رہا تھا۔ پاکستانی میڈیا خود یہ بتا رہا ہے کہ او آئی سی کی آج کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک ناکام آرگنائزیشن ہے۔ لیکن چونکہ ہم میں اتحاد نہیں ہے اس معاملے میں، ہمارا اتفاق نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی واضح مثال تو یہ بھی ہے کہ آج جب یہ سیشن شروع ہو رہا تھا یا ہوا، کل گزشتہ روز یو اے ای کا اور گلف انویسٹمنٹ کارپوریشن کا ایک 40 ممبروں کا ایک وفد تجارت اور انویسٹمنٹ کے غرض سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود تھا، اور وہاں پہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں انہوں نے ان کو ریسیو بھی کیا، اور وہاں پہ یو اے ای وغیرہ دیکھ رہے ہیں، گلف کنٹریز کے باقی انویسٹرز بھی، کہ کس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انویسٹ کیا جائے۔ اب یہاں پہ او آئی سی کا 48 سیشن ہو رہا ہے سی ایف ایم کا، اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو بھارت نے بڑا زبردست طریقے سے کو انسائٹ کیا تاکہ دنیا کو بتائیے کہ یہ او آئی سی تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں تو حالات سارے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہاں پہ تو او آئی سی کا اتنا امپورٹنٹ ممبر کنٹری کس کے جو ہیں، اتنے انویسٹرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور پھر ہانگ کانگ سے بھی کچھ انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ بھارت یہ تاثر بھی دینا چاہتا ہے دنیا کو کہ جی اسلام آباد میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ویسے ہی ریٹرک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ او آئی سی کا ایک بہت ہی اہم رکن یو اے ای کہ لوگ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود ہیں اور وہاں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس میں۔ تو یہ ایک ہمیں شاید تھوڑا سا یو اے ای سے بات کرنی چاہیے تھی کہ تھوڑا سا ٹائمنگ کا تو خیال رکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی شاید جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یو اے ای انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ہم نے شاید اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی، نہ ہی ہم نے یو اے ای والوں سے کوئی اس کا ذکر کیا، لیکن کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ تو ہم یو اے ای سے کہہ سکتے تھے کہ کم از کم اس سیشن کے ساتھ کوئی انسائٹ نہ کریں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو وزٹ ہے آپٹکس کے حوالے سے، ورنہ تو اگر بعد میں بھی جاتے تو کیا ابھی بھی وہی ہونا ہے جو ہونا ہے، لیکن ایک آپٹکس کے حوالے سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں اسلام آباد میں یہ
सेशन हो रहा है और दूसरी तरफ OIC जो है, जो UAE का डेलीगेशन वहाँ UAE का मकबूजा जम्मू और कश्मीर का दौरा कर रहा है, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा इल टाइम लगा यह है। दूसरी तरफ अब ये है कि जिस तरह वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को कामयाबी नहीं हुई कि स्पेशल सेशन OIC का हो जम्मू और कश्मीर पे। दिलचस्प बात यह कि वज़ीर आज़म कश्मीर की, पैलेस्टीनियंस की और यमन के जो वहाँ पर मुसलमान हैं उनकी भी बात कर रहे हैं OIC में, लेकिन उन्होंने किसकी बात नहीं की? इस्लामोफोबिया की बात करके जो चाइना के वीगर मुस्लिम्स हैं उनकी बात नहीं की। क्यों? उन्होंने कश्मीर पर भी बात की, उन्होंने पैलेस्टीन पर भी बात की, लेकिन उन्होंने वीगर मुस्लिम्स की बात नहीं की। बड़े ही अफसोस की बात है। दूसरा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट उसमें दी। उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, उनको यूक्रेन और रशिया पर एक न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी कुछ दिन पहले रशिया गए थे और वहाँ पर पहुँचते उन्होंने कहा था कि वो बहुत एक्साइटेड हैं और क्या ज़बरदस्त वक्त है कि वो वहाँ पर आए हैं, क्योंकि रशिया ने अगले ही दिन यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो कुछ ही दिन गुजरे होंगे इस बात को, और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह रहे हैं OIC में खड़े होकर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को कि मुस्लिम कंट्रीज़ को रशिया एंड यूक्रेन पर न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए। तो उनमें से किसी ने उठकर ये बात नहीं की, ये सवाल नहीं उठाया कि सर वो आप रशिया गए थे, अच्छा वो सॉरी मुझे याद नहीं रहा, रशिया तो वो गंदम के लिए गए थे। तुम्हारा आज एक डेलीगेशन कश्मीर में है UAE का, बता रहा है कश्मीरियों को, क्या बता रहा है कि हम ये जेनोसाइडल हिंदू इंडियंस के साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारे पास जुल्म जो कर रहे हैं, टेरेबल टेरेबल। और मैं समझता हूँ कि चलिए हम होस्ट कंट्री है, हम कुछ कह नहीं सकते, मगर अगर ये किसी थर्ड मुल्क में होता और मैं इस डेलीगेशन में होता या लीड करता पाकिस्तान डेलीगेशन को, मैं जरूर पॉइंट आउट करता कि आपको कोई और वक्त नहीं मिला। ये बात इंडिया के साथ सॉलिडारिटी दिखाना, सिर्फ वही वक्त तुम्हें मिला। और अब UAE और इस किस्म के जो ममालिक हैं वो तो और भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ कायम करने जा रहे हैं, क्योंकि कारोबार, तजारत, ये सारी चीज़ें लोगों के लिए अहमियत रखती हैं, प्रायोरिटी रखती हैं। असूल जो है, और वो भी तारीखी असूल, वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, वो सिर्फ ज़ुबान पे तक है कि वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दैट। इसीलिए वो कश्मीर को नहीं सपोर्ट करते, आपको नहीं सपोर्ट करते, और कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर भी वो कोई उस किस्म का हल ढूंढने की तलाश में नहीं है, क्योंकि उनके मफाद नहीं ईस्ट के अंदर जिनको डिफेंड करना है। मगर सऊदी अरेबिया है या UAE है या जॉर्डन है, इस किस्म के जो लोग हैं जो कि उस एरिया में हैं, इजिप्ट है, उनके तो मफाद हैं कि लड़ाई नहीं हमने करनी, और क्योंकि ये इजराइल जो है ये अमेरिका इसके साथ है और हमने अमेरिका के साथ तल्लुकात रखे हुए हैं, और अगर इधर लड़ाई झगड़े किए तो अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और हमारा तो उठना बैठना जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते, सारी डिपेंडेंसीज़ हैं यहाँ। तो इस किस्म की सिचुएशन है। तो उनको शायद ये बात पसंद नहीं आई होगी कि इतनी खुल के इमरान खान ने ये बात कही है कि हम डिवाइडेड हैं, ये है, और बड़ा गुस्सा उनके शक्ल में था।